السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 20 محرم الحرام 1444 ہجری مطابق 19 اگست 2022 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھٹی قسط، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں پرورش پاتے رہے۔ جب 2 سال کے ہوئے تو انہوں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا، پھر وہ آپ کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس مکہ مکرمہ آئیں۔ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت سی برکتیں دیکھی تھیں، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سال اور ان کے پاس رہیں۔ اس لیے انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ سے اپنے دل کی بات کہی۔ اتفاق یہ کہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ نے سوچا کہ حلیمہ ٹھیک کہتی ہیں، اگر میرا بیٹا مکے میں رہے گا تو خطرہ ہے کہ کہیں وبا کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں اسے ابھی کچھ سال اور حلیمہ کے پاس ہی رہنے دوں۔ چنانچہ حلیمہ دوبارہ آپ کو لے کر اپنے گاؤں آ گئیں۔ حضرت حلیمہ کی اپنی سگی اولاد بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی یعنی دودھ شریک بھائی بہن ہوئے۔ وہ 4 تھے جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ۔ حذافہ کا دوسرا نام شیمہ تھا۔ شیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی اور وہی آپ کو گود کھلاتی تھی۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو عبداللہ اور شیمہ مسلمان ہو گئے تھے، باقی دونوں کا حال معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والد حضرت حارث بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے بعد مکہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح آپ کی رضاعی ماں دائی حلیمہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ روایات میں ہے کہ آپ کے رسول ہونے کے بعد جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ جب آپ 4 سال کے ہوئے تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ آپ گھر سے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا، اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر آپ کے دل کو ایک تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے اس کی جگہ پر رکھ کر سینے کو ویسے ہی کر دیا جیسے پہلے تھا۔ ساتھ کھیلنے والے بچوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ کسی نے محمد کو قتل کر دیا۔ وہ گھبرائی ہوئی آئیں، آپ کو دیکھا تو آپ صحیح سالم تھے، البتہ آپ کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ دائی حلیمہ اس واقعے سے گھبرا گئی، اس لیے اب انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیں تاکہ اگر کچھ انہونی پیش آئے تو مکے ہی میں پیش آئے۔ چنانچہ وہ آپ کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان سے واپس لانے کا سبب پوچھا تو اول تو وہ ٹالتی رہیں، مگر جب حضرت آمنہ نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے یہ واقعہ سنا دیا۔ حضرت آمنہ نے ان سے فرمایا، حلیمہ، کیا تمہیں اس بچے پر آصیب کا ڈر ہے؟ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس پر کسی شیطان یا آصیب کا سایہ بھی نہیں پڑ سکتا، میرے بیٹے کی بڑی اونچی شان ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس ہی رہ گئے اور دائی حلیمہ اپنے گاؤں واپس چلی گئیں۔ جاری ذکر و دعا۔ بچوں پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا کریں؟ مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ اپنے بچوں پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا کریں، اس سے انشاءاللہ وہ بہت سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے: اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر لڑکا ہو تو اعیذک کی کاف پر زبر پڑھیں، اور اگر لڑکی ہو تو کاف پر زیر پڑھیں، یعنی اعیذکی پڑھیں۔ تیسرا مضمون اصلاحیات، نماز میں خشوع کیسے پیدا کیا جائے؟ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ نماز پڑھنے والے کے انداز سے یہ محسوس ہو کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اس سے راز و نیاز میں لگا ہوا ہے۔ اس کیفیت کو خشوع کہا جاتا ہے۔
یہ نماز میں نہایت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی کیفیت پیدا کس طرح کی جائے؟ نیچے چند ایسے طریقے ذکر کیے جاتے ہیں جن کی پابندی سے امید ہے کہ ہمیں خشوع کی کیفیت حاصل ہوگی۔ نمبر 1، نماز سے پہلے ہی نماز کے لیے تیاری کی جائے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم بھاگا بھاگی نماز میں شامل ہوتے ہیں، نہ صحیح سے وضو کرتے ہیں، نہ ٹھیک سے سنتیں ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ سارے کام بہت جلدی میں کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سارے کام ٹھہر ٹھہر کر کریں اور پہلے سے ہی ذہنی طور پر نماز کے لیے تیار رہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ نماز میں دھیان لگے گا اور مزہ آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد جایا جائے، اذان سن کر اس کا جواب دیا جائے اور جماعت سے اتنی پہلے مسجد پہنچا جائے کہ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو پڑھنے کے لیے بھی وقت مل جائے۔ اس کے بعد پھر فرض سے پہلے کی سنتیں پڑھی جائیں۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ نماز میں پڑھی جانے والی آیتیں، سورتیں اور دعائیں ہمیں ترجمے کے ساتھ یاد ہوں، اس لیے کہ جس چیز کا مطلب معلوم ہوتا ہے اس میں دھیان زیادہ لگتا ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نماز میں جو بھی پڑھیں یا جو بھی کام کریں تو یہ دھیان لگائیں کہ ہم فلاں چیز پڑھ رہے ہیں یا فلاں رکن ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو دھیان لگائیں کہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو بھی عمل کریں تو اسے دھیان میں ضرور رکھیں، بے دھیانی میں کوئی بھی عمل نہ کریں کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے رکوع کیا ہے یا سجدہ کیا ہے، بس ایک مشین کی طرح حرکت کرتے رہیں۔ نمبر 4، نماز سے پہلے ذہن کو حاضر کریں، دماغ سے سارے خیالات دور کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کریں۔ یہ دھیان لگائیں کہ اب میں دنیا سے کٹ کر اللہ کے پاس اس کے دربار میں آ چکا ہوں۔ اگر ان طریقوں پر عمل کیا جائے تو امید ہے کہ خشوع کی کیفیت نصیب ہوگی اور نماز میں مزہ آنے لگے گا۔ چوتھا مضمون مسائل، شرع محمدی یا شرع پیغمبری کون سا مہر ہے؟ محمد فرید حبیب ندوی۔ عوام میں جو شرع محمدی یا شرع پیغمبری کے نام سے مہر مقرر کرنے کا رواج ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں ایسا کوئی مہر نہیں ہے۔ شرع محمدی یا شرع پیغمبری کے نام سے کوئی مہر نہیں ہے۔ ہاں، مہر فاطمی ہے جس کی مقدار 1 کلو 531 گرام چاندی ہے۔ اس لیے نکاح میں صرف شرع محمدی یا شرع پیغمبری کہنے کی بجائے اس کی مقدار کو خوب کھول کر بیان کرنا چاہیے کہ مہر میں کیا چیز مقرر کی گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجمعہ میگزین کو ہر ہفتے اپنے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر میسج کریں 6396810696۔ خدا حافظ۔